والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آج ہم جس عنوان کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ عنوان ہے انکار حدیث کیوں یا حدیث کا انکار کیوں۔ ہر بار کی طرح ہم سب سے پہلے عنوان کو سمجھیں گے کہ عنوان کیا ہے۔ حدیث کا انکار، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حدیث کیا ہے۔ کیا سمجھنا ہوگا؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث عربی زبان میں کامن بات چیت کو کہتے ہیں۔ حدیث عربی زبان میں بات چیت کو کہتے ہیں، کسی بھی بات کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن شریعت کی زبان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں۔ ہم لوگ ہر بار جب بھی کوئی تفصیل سے خطبہ سنتے ہوں گے تو اس میں ہمیں ایک جملہ سننے کو ملتا ہوگا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے اندر تقریباً 7 یا اس سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حدیث کہا ہے، قرآن کو حدیث کہا ہے۔ سورہ مرسلات کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد لوگ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ وہاں حدیث کسے کہا گیا؟ قرآن مجید کو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے، سب سے احسن، سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے۔ یہاں حدیث کسے کہا گیا؟ قرآن مجید کو کہا گیا۔ تو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر کیا کہا گیا ہے؟ حدیث کہا گیا ہے۔ اصطلاح میں یعنی شریعت کی بول چال میں حدیث کا ایک مخصوص معنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزوں کو حدیث کہتے ہیں، جن کو سمپلی اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین کے اعتبار سے جو کچھ فرمایا، دین کے اعتبار سے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، دین کے نام پر جو کچھ کیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دین کے نام پر جو کچھ بھی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی ظاہر فرمائی یا رضامندی ظاہر فرمائی یا آپ نے انکار نہیں کیا، ان تینوں قسموں کی چیزوں کو شریعت کی اصطلاح میں یا شریعت کی بول چال میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، عمل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ اب قول، عمل، تقریر کتنے لوگ سمجھے مجھے نہیں معلوم، اس لیے میں نے اور آسان کر کے بتایا کہ دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا ادھر آؤ پانی لے کر آؤ، یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کے طور پر نہیں کہا۔ دین کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، اور دین کے نام پر آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا اور آپ نے رضامندی ظاہر کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو اصل میں حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی دین کی چیزوں کو کہتے ہیں، ورنہ قرآن کو بھی قرآن نے حدیث کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں تو حدیث ہیں ہی۔ اور اگر ہم ڈکشنری میننگ جاننا چاہیں تو ڈکشنری میننگ سمپلی بات چیت کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات چیت کو حدیث کہتے ہیں۔ اب حدیث کا انکار کیوں؟ حدیث کا انکار کیوں؟ یاد رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان تھے وہ کائنات کے سب سے خوش نصیب لوگ تھے،
وہ کائنات کے سب سے خوش نصیب لوگ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اسلام کے نام پر کوئی دشواری تھی ہی نہیں۔ انہیں اسلام لانا ہوتا، سیدھا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایمان لاتے، اسلام قبول کرتے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اس پر وہ عمل کرتے اور سیدھے جنتی ہو جاتے۔ اب ہمارے زمانے میں اسلام پر عمل کرنے کا ارادہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اسلام پر عمل کرنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے اسکول سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی مختلف قسم کے مکتب فکر ہمیں ملتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ میں نے سب سے پہلا لیکچر آپ کے سامنے دیا تھا اور اس میں میں نے شرک سمجھایا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد شرک کو توحید سمجھتی ہے، شرک کو توحید سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دشواریاں ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن یاد رہے کہ جو کام جتنا دشوار ہوتا چلا جاتا ہے، جو کام جتنا دشوار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اجر اسی اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا اجر اسی اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ 2 رکعت نماز ہے کاؤنٹنگ میں، لیکن ہر شخص کی 2 رکعت برابر نہیں ہے۔ ایک بیمار آدمی جسم میں ہزاروں تکلیفیں لے کر 2 رکعت نماز قائم کرے، اور ایک جوان تندرست آدمی بڑی سہولت کے ساتھ 2 رکعت نماز قائم کرے، کاؤنٹنگ میں دونوں 2 ہی رکعتیں ہیں، لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کوئی بھی عمل جس طرح اس کے کرنے میں دشواری اور آسانی ہوگی، اللہ کے یہاں اس کا اجر بھی اسی اعتبار سے ویری کرے گا، مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ